نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصراً انداز میں کچھ اس طرح ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، اس وقت نبی علیہ السلام کو منصب نبوت پہ فائز کیا گیا۔ یہاں سے آپ کی مکی زندگی کا آغاز ہوا۔ مکی زندگی جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے مخفی دعوت کا آغاز کیا، تو یہ 3 سال تک یہ دور رہا۔ اس کے بعد 3 سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ دوسرا دور ہے، جس میں نبی علیہ السلام پہ کافی پریشانیاں بھی آئیں، اور اس میں آپ نے ہجرت کا بھی حکم دیا، ہجرت حبشہ کا۔ اور اس کے بعد آخری 3 سال پھر اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پہلے 3 سال نبی علیہ السلام مخفی تبلیغ کرتے رہے، پھر آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام جب اعلانیہ تبلیغ کی تو نبوت کے 5ویں سال نبی علیہ السلام نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی جب آپ کی عمر 45 سال تھی۔ اس پہلی ہجرت حبشہ کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ 1 سال بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس ہجرت حبشہ کے اندر 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر 47 سال ہوئی تو اس سال قریش مکہ نے شیب ابی طالب کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو محصور کر دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر گزارے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو رہائی ملی۔ نبوت کے 10ویں سال نبی علیہ السلام کو 2 بہت بڑے صدمے پہنچے، جن میں سے ایک ابو طالب کی وفات اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہے۔ نبی علیہ السلام نے 10ویں نبوت کے سال آپ نے مکے سے باہر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آپ طائف گئے۔ انہی 3 سالوں میں نبی علیہ السلام آپ کو اسراء و معراج والا واقعہ وہ پیش آیا جو کہ نبوت کے 13ویں سال تھی۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کے 13 سال مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جاتے ہی مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر 2 ہجری کے اندر اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پیش آیا، اور 4 ہجری کے اندر غزوہ احزاب۔ یہ پہلے 3 غزوے ایسے تھے جس میں کفار اور مشرکین لڑنے کے لیے آئے، اور نبی علیہ السلام نے آگے سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے جو باقی غزوات ہیں اس میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے کے جاتے تھے۔ 5 ہجری کے اندر غزوہ بنو مستلق پیش آیا، اور اسی غزوہ بنو مستلق کی واپسی کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، اور یہ تہمت منافقین کی طرف سے لگائی گئی تھی۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے مختلف قسم کے بادشاہوں کو جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے آپ نے خطوط لکھے۔ 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، اور خیبر کی فتح کے بعد نبی علیہ السلام اسی سال 7 ہجری کے اندر معرکہ موطا پیش آیا۔ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام آپ واپس مدینہ آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے آخر میں غزوہ حنین پیش آیا، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 10 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنا الوداعی حج کیا، اور اس میں آپ کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نبی علیہ السلام جب واپس گئے تو 11 ہجری کے اوائل میں ہی صفر کے مہینے کے آخر میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور 14 دن بیمار رہنے کے بعد نبی علیہ السلام آپ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کے دن نبی علیہ السلام اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔